بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اہل سنت میں فرقہ بندی کی ابتدا 1.5 صدی ہجری سے بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی۔ گویا 150 سال تک تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک قال اللہ وقال رسول اللہ کا تھا، مگر شیعت کی ابتدا سیدنا عثمان کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ بر صغیر کے جنوبی حصوں یعنی سیلون اور مالابار میں مسلمان تاجر خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں پہنچ چکے تھے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں مکران فتح ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے سپہ سالاروں نے سندھ کا کچھ حصہ فتح کیا، اور اس کے بعد 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ اس تمام دور میں جتنے مسلمان سندھ میں آئے وہ کسی مخصوص مسلک کے پیروکار نہ تھے۔ اس کے بعد 977 سے 1030 عیسوی تک محمود غزنوی نے بر صغیر پر 17 حملے کیے۔ محمود غزنوی شروع میں حنفی تھا، مگر ابو رغال کی ترغیب پر بعد میں شافعی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1175 عیسوی سے لے کے 1206 عیسوی تک شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر 11 بار حملہ کیا۔ 1206 عیسوی میں قطب الدین کو دہلی کی گورنری ملی۔ قطب الدین قاضی قضا امام فخر الدین کوفی، جو کہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے، کا پروردہ تھا۔ اس وجہ سے وہ حنفی تھا اور اس نے ہندوستان میں حنفیت کی ترویج و اشاعت شروع کی۔ محمود غزنوی کا پہلا حملہ ملتان پر ہوا اور اس نے حاکم ملتان ابو الفتح کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کیا۔ گویا محمود کا پہلا حملہ باطنی و قرامتی شیعوں پر ہوا، کیونکہ حاکم ملتان ابو الفتح باطنی تھا، یعنی جسے قرامتی شیعہ۔ تمام تاریخی گواہ ہیں کہ محمود نے ابو الفتح پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ اس نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا ہوا تھا جو مصر کے فاطمین نے اہل سنت کے ساتھ، حسن بن صبا نے تمام عالم اسلام کے ساتھ، یا بعد میں اودھ کے شیعہ حکمرانوں نے اہل سنت کے ساتھ روا رکھا۔ دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 911 عیسوی سے بہت پہلے شیعوں کے یہ فرقے بر صغیر میں پہنچ کر اپنے قدم مضبوط کر چکے تھے۔ اس کے بعد تحمیق ضلع جہلم کے مقام پر شہاب الدین محمد غوری بھی باطنیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوا۔ سلطان رضیہ کے زمانے میں ہزارہ باطنیوں نے اکٹھے ہو کر عین جمعے کی نماز میں مشغول ہزارہ اہل سنت کو تلوار کی دھار پر رکھ لیا، مگر چند سربر آور عمرہ نے پہنچ کر حالات کو سنبھال لیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد خلجیوں، تغلقوں اور لودھیوں کے زمانے میں یہ باطنی لوگ شمالی ہندوستان سے دکن کی طرف چلے گئے اور چند شیعہ سلطنتوں کی بنیاد رکھنے پر قادر ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ان کی حکومتیں تباہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے پرانے انداز سے کام لینا شروع کیا۔ اسماعیلی تو 997 عیسوی سے پہلے ملتان میں خود مختار سلطنت قائم کر چکے تھے۔ شیعوں کے 2 فرقوں نے پٹھانوں کے دور میں دکن میں آزاد سلطنتیں قائم کر لیں اور اورنگزیب نے ان شیعہ سلطنتوں کا خاتمہ کیا، تو کچھ عرصے کے لیے یہ اندرون خانہ ہو گئے۔ سلطنت میسور شیعوں کی غداریوں سے تباہ ہوئی۔ بنگال میں شیعوں کی غداریوں نے انگریزوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ دہلی میں صرف 1 سال یعنی 1719 عیسوی میں شیعوں نے 3 بادشاہوں کو یکے بعد دیگرے تخت سے اتارا، پھر مرہٹوں کو چڑھا لائے، اور ابراہیم گاردی ان کے توپ خانے کے انچارج کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا۔ ابراہیم گاردی کی بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ اکتوبر 1760 عیسوی سے جنوری 1761 عیسوی تک مرہٹوں کی اتحادی افواج مختلف مقامات پر ابدالی لشکر سے ٹکراتی رہی۔ مرہٹوں کی اتحادی افواج میں ابراہیم خان گاردی بھی تھا، جو اپنے ساتھ 2000 سوار اور 9000 پیدل فوج لایا تھا۔ آخری لڑائی میں مرہٹوں کی اتحادی افواج کو سپہ سالار پسوا راؤ مارا گیا۔ ابدالی کے لشکر نے اتحادی لشکر کا قتل عام شروع کیا۔ مرہٹوں کی کمر توڑ دی گئی تو احمد شاہ ابدالی نے تلوار نیام میں ڈال۔ شکست خوردہ اتحادی افواج کے گرفتار ہونے والے سرداروں اور فوجیوں میں 11000 فوجی مہیا کرنے والا مسلمان سردار ابراہیم خان گاردی بھی شامل تھا۔ جب اسے فاتح بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو احمد شاہ ابدالی نے نفرت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا کہ کہو خان صاحب، کیا حال ہے؟ کس طرح تشریف آوری ہوئی؟ ابراہیم گاردی نے کہا، میں ایک جاں فروش سپاہی ہوں، حضور جان بخشی کریں گے تو اسی طرح حق نمک ادا کروں گا۔ نفرت اور غصے سے احمد شاہ ابدالی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گاردی جاں فروشوں کی جاں بخشی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایمان فروش دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ تاریخی جملہ کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے حکم دیا،
کہ اس ایمان فروش کو میری آنکھوں سے دور کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یوں پوری ذمہ داری سے اس حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ دوستو اسی زمانے میں سعادت خان بحیثیت نواب وزیر اودھ کا حکمراں بن گیا۔ شیعوں کی سلطنت تو بن گئی، مگر جو گروہ تقیہ کی آڑ میں تصوف، پیری، فقیری، ولایت کے لباس میں تمام بر صغیر میں پھیلا ہوا تھا، اس نے تقریب کی ایک نئی طرح، ایک نیا طریقہ ڈالا۔ حسن نظامی دہلوی کی قسم کے 20 پیر نسلی عصبیت کے کابوس میں گرفتار ہو کر ان شیعہ دائیوں کی سرپرستی کو اپنی ذات کے لیے فخر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کی کتاب یعنی حسن نظامی کی کتاب فاطمی دعوت اسلام اسی ذہنیت کی منہ بولتی تصویر ہے، جس میں خواجہ صاحب نے نہایت فخر سے ایسے بے دین، لا مذہب اور مجہول الاحوال فرقوں کو شیعہ دائیوں کی تبلیغ اسلام کا شاہکار قرار دیا ہے کہ جن کے واقعات پڑھنے سے ہی ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور وہ بے قرار ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ الہ العالمین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی تھا؟ مگر خواجہ صاحب کو بااصرار اس پر فخر ہے۔ دوستو اس سے قبل 1526 عیسوی میں بابر، جو کہ تیمور کی نسل سے تھا، اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہندوستان میں حنفیت کا دورہ تھا۔ خاندان غلامہ کے بعد خلجی، تغلق اور لودھی سبھی حنفی تھے، البتہ خاندان سادات تقیہ کی آڑ میں حنفی تھے۔ بابر کو مذہب سے لگاؤ نہ تھا نہ تعلق، البتہ تیمور لنگ سے ورثے میں ملی ہوئی شیعت کے جراثیم سے بابر بھی خالی نہ تھا، اسی لیے اس نے تورہ چنگیزی کو اپنا دستور العمل قرار دیا۔ بابر کے مرنے کے بعد سلطنت ہمایوں کو ملی۔ جب اسے شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے مار بگایا تو اس نے ایران کے شیعہ بادشاہ طہماسپ کے ہاں پناہ لی۔ طہماسپ کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس نے ہمایوں کی بڑی یاؤ بھگت کی اور اپنی فوج دے کر اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ ہمایوں کی فوج میں بقول مؤلف دربار اکبری محمد حسین آزاد، گدا علی، مسکین علی، پنجا علی اور کشف علی وغیرہ ناموں والے لوگوں کی اکثریت تھی۔ مشہور شیعہ مورخ جسٹس امیر علی نے اپنی کتاب جامع الاحکام فی فقہ الاسلام میں لکھا ہے کہ ہمایوں کے زمانے تک شیعہ مذہب گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں تک محدود تھا، مگر 1555 عیسوی میں جب ہمایوں شاہ ایران سے مدد لے کر واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایران سے جو شیعہ آئے تھے انہوں نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا اور مذہب شیعہ شائع ہونا شروع ہوا۔ ایران میں 1576 عیسوی میں شاہ اسماعیل ثانی نے شیعت ترک کر کے سنی مسلک اختیار کیا تو دربار کے شیعہ وزراء اور عمرا نے مخالفت کی، جس پر شاہ اسماعیل نے سختی کا برتاؤ کیا تو تمام شیعہ عمرا ایران سے بھاگ کر ہمایوں کے پاس پہنچ گئے۔ مشہور شاعر عرفی اور نظیری، مشہور مصور عبد الصمد، میر علی فرخ، مشہور مدبر آصف خان سبھی شیعہ تھے۔ ہمایوں کے زمانے میں ہی سادات بحرہ کو عروج حاصل ہوا، جس کا ایک بزرگ محمود خان بارہا رانا سنگا کے خلاف ہلدی گھاٹ کے مارکے میں بابر کی فوج میں تھا۔ اب اکبر کے زمانے میں قاضی نور اللہ شوستری، جسے شیعہ شہید ثالث کہتے ہیں، ہندوستان پہنچا تھا۔ اکبر کے متعلق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اسے بے دینی کی راہ شیخ مبارک اور اس کے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی نے دکھلائی تھی، لیکن دوستو یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اکبر کو بے دینی کی راہ قاضی نور اللہ شوستری اور ملا محمد یزدی نے دکھلائی، اور صرف راہ نہیں دکھلائی بلکہ اس پہ چلایا بھی۔ ملا محمد یزدی نے بادشاہ کی خلوت کی ملاقاتوں میں پہلے تینوں خلفاء اور بعض صحابہ اور اولیاء کبار فرقہ اہل سنت والجماعت کو برا بلا کہا اور سب کے جہنمی ہونے کا فتویٰ دیا، جیسا کہ ملا بدیونی نے منتخب التواریخ جلد صفحہ 359 میں لکھا ہے۔ ادھر بادشاہ پر ملا محمد یزدی حاوی تھا، دوسری طرف نور اللہ شوستری نے قاضی خدا کی حیثیت میں گول مول فتوے دینے شروع کر دیے تھے۔ ادھر تاج الدین نام کے کجودنی شیخ نے، جسے ثانی ابن عربی ہونے کا دعویٰ تھا، وحدت الوجود کا راگ الاپنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو خلیفۃ الزماں کے خطاب سے پکارنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں اکبر اگر دین الہی جاری نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ قاضی نور اللہ شوستری کو مذاہب اربعہ کے فقہی مسائل پر ید طولہ حاصل تھا، اس نے تخیہ کر رکھا تھا۔ اکبر نے اسے قاضی خدا بنا دیا۔ قاضی شوستری نے امامیہ مذہب کے مطابق فتوے دینے شروع کیے، اگر کوئی اعتراض کرتا تو جوڑ توڑ کر کے ائمہ اربعہ کی فقہ سے ثبوت پیش کر دیتا۔ اس عرصے میں یہ شخص خفیہ طور پر تصنیف و تعلیم میں مشغول رہا۔ اکبر کے بعد جہانگیر کے زمانے میں راز کھلنے لگا۔ چونکہ ملکہ نور جہاں اور اس کا بھائی آصف شیعہ تھے اور درپردہ قاضی شوستری کی مدد بھی کرتے تھے، مگر اہل سنت کو اب قاضی شوستری کھٹکنے لگا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی شیعہ بن کر قاضی نور اللہ شوستری کے پاس پہنچا اور اس سے کے ہاتھ کی لکھی کتاب مجالس المومنین مستعال لے کر نقل کی اور بادشاہ کو پیش کر دی۔ بادشاہ کی طرف سے قاضی نور اللہ شوستری کے لیے حکم ہوا کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ 63 سال کی عمر میں قاضی اس سزا سے مر گیا۔ اس کا مزار آگرہ میں ہے۔ تاہم یہ قول مصنف نجوم السما کا ہے، ورنہ قاضی کو
کوڑے اس وجہ سے مارے گئے تھے کہ اس نے جہانگیر کے پیر شیخ سلیم کے حق میں نازیبہ کلمات استعمال کیے تھے۔ لیکن کیا ہی طرفہ تماشا ہے دوستوں کہ بعد میں جہانگیر نے اپنی چہیتی ملکہ نور جہاں کے کہنے پر خود ہی ان تمام علماء کو قتل کرا دیا جنہوں نے قاضی نور اللہ شوستری کی سزا کا فتویٰ دیا تھا۔ نور جہاں نے قاضی نور اللہ کے مرنے کے بعد شیعہ عالم نور محمد مجتہد کو آگے بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی اور اسے ہر طرح سے تیار کر کے جہانگیر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ نور محمد مجتہد کا مولانا ابوالحسن سے مناظرہ کرایا جائے۔ بادشاہ کی موجودگی میں مناظرہ ہوا۔ نور محمد نے مولانا ابوالحسن سے پوچھا کہ علی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ مولانا نے کتاب و سنت کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر مولانا ابوالحسن نے نور محمد مجتہد سے پوچھا ترحق سلیم چشتی چے مگوئی، یعنی سلیم چشتی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں شیعہ مجتہد نے اول فول بکنا شروع کر دیا اور سلیم چشتی کی شان میں ناتیبہ کلمات کہے۔ جہانگیر شیخ سلیم کا بہت بڑا معتقد تھا، اس نے شیعہ مجتہد کی زبان گدی سے کھچوا دی۔ نور جہاں بہت چیخی چلائی لیکن اس کا کوئی بس نہ چلا۔ جہانگیر کے بعد ہندوستان میں شاہجہاں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کی چہیتی ملکہ ممتاز محل بھی شیعہ تھی، جس کے مرنے پر شاہجہاں نے قوم کے خزانے کا کروڑوں روپیہ اس کی قبر پہ خرچ کر دیا۔ قوم کے روپے سے تخت و طاؤس بنوایا، باغات لگوائے، 12 دریا بنوائی، محلات تعمیر کروائے، غرضیہ کے تعیش کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا۔ 4 پشتوں کی جمع شدہ دولت بے دریغ لٹوائی۔ شاہجہاں کے دین کے متعلق اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی چہیتی ملکہ شیعہ تھی اور یہ اس کے گھر کی تربیت کا اثر تھا کہ جہانگیر کے بیٹے شجاع الدولہ کے عقائد اثنا عشریہ عقائد کا چربہ تھے۔ تارا شکو کے عقائد باطنیوں اور کرامتیوں کے عقائد ملغوبہ تھے، جن پر ہم نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہجہاں کے بعد اورنگزیب عالمگیر مسند خلافت ہوا۔ اورنگزیب نے آتے ہی سب سے پہلے باپ اور بھائی کی گوگ شمالی کی۔ اس سلسلے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اورنگزیب کو جس وقت حکومت ملی اس وقت دکن کی شیعہ سلطنتوں کے ساتھ ساتھ مرہٹے بھی زور پکڑ چکے تھے۔ شمالی ہند میں سکھ اور جاٹ پر پرزے نکال رہے تھے۔ اورنگزیب نے ان خطرات کو نظر انداز کر کے پہلے بھائیوں کی گوگ شمالی کر کے اس خطرے کو رفع کیا اور اس کے بعد شیعوں سے کو بھی فلفور نظر انداز کر کے مرہٹوں پر چڑھ دوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی فوج میں شیعوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ باپ سے ورثے میں ملی، اور اس وقت شیعوں کے خلاف کوئی اقدام فوج کو بغاوت پر اکسا سکتا تھا۔ جان نارمن ہالسٹر مشہور مستشرق اپنی کتاب دا شیعہ آف انڈیا، جس کا اردو ترجمہ ہم نے اپنے دار حارث پبلیکیشن سے شیعان ہند کے نام سے شائع کر دیا ہے، میں لکھتا ہے کہ اورنگزیب کے امراء کی اکثریت شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی تھی، اگرچہ احتیاط کے طور پر بعد نے اپنے عقائد پر مصلحت کوشی کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب مراٹھوں کے مقابلے میں ناکام رہا۔ اورنگزیب خوب جانتا تھا کہ جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے وہ گھر راوزانہ جراثیم سے خالی نہیں، اسی لیے اسے شیعہ سے نفرت تھی جو کہ مسلسل اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ اسی سبب سے اس نے دکن کی شیعہ سلطنتوں پر حملہ کر کے ان کا قلقمہ کیا۔ دوستوں، بابر کے ہندوستان میں وارد ہونے سے 260 سال پہلے یعنی 1347 عیسوی میں بہمن شاہ نے دکن میں شیعہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ہندوستان میں پہلی شیعہ سلطنت تھی جو 1482 کے لگ بھگ یعنی بابر سے 125 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عادل شاہ نے بیجاپور میں، نظام شاہ نے احمد نگر میں، اماد شاہ نے برار میں، برید شاہ نے بیدر میں، قطب شاہ نے گولکنڈہ میں آزاد شیعہ سلطنتیں قائم کی۔ یہ تمام سلطنتیں مغل حکمرانوں کے سامنے پروان چڑھیں۔ مرہٹوں کے لیے یہ سلطنتیں جائے پناہ تھیں۔ مرہٹے مغلیہ سلطنت میں لوٹ مار کر کے ان ریاستوں میں پناہ گزین ہو جاتے تھے۔ اورنگزیب ان وجوہات سے انہیں ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان شیعہ سلطنتوں کا سقوط شیعہ مرہٹا گٹھ جوڑ تھا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کا انتقال ہو گیا تو اس کے جانشین بہادر شاہ نے خطبہ جمعہ میں علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ کے الفاظ کے اضافے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنگزیب کی فوج کی طرح اورنگزیب کے گھر میں بھی شیعت پروان چڑھتی رہی۔ احمد آباد کے خطیب نے اس حکم پر عمل کیا تو نمازیوں نے اسے قتل کر دیا، مگر بہادر شاہ باز نہ آیا۔ لاہور کے حاجی یار محمد نے کھری کھری سنائی، مگر بہادر شاہ پر یہ خط سوار رہا، یہاں تک کہ 12 اکتوبر 1810 عیسوی کو جمعے کے روز اس بدعت کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا، مگر پٹھان سربکف میدان میں نکل آیا اور بہادر شاہ کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اب ہندوستان میں نئی نئی ریاستیں اور حکومتیں قائم ہو رہی تھیں۔ مرشد آباد، لکھنؤ، رامپور، عظیم آباد، جہانگیر نگر شیعت کے مرکزی مقام بن چکے تھے۔ بہادر شاہ کا وزیر منعم خان دہلی میں وہی کردار ادا کر رہا تھا جو ابن القمی نے بغداد میں ادا کیا تھا۔
औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा का उस्ताद एक शिया आलिम मोहम्मद सईद अशरफ माज़नदानी था, जिसके चंद रोज ईरान जाने पर ज़ेबुन्निसा ने निहायत अफसोस का इजहार किया था। अलगर्ज मुगलिया हुकूमत अब शियाओं के हाथों में कठपुतली की तरह थी। मुनम खान के बाद दिल्ली में हुसैन अली और अब्दुल्ला का सितारा चमका। 1713 ईस्वी से लेकर 1719 तक फर्रुख सीर के जमाने में उनका तूती बोलता रहा। मरकज की कमजोरी से फायदा उठाकर सिखों का एक चेला बैरागी के नाम से सिरहन में 70,000 मुसलमानों को शहीद करने के बाद आगे बढ़ने के लिए पर तोड़ रहा था कि फर्रुख सीर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने सैयद बरादरान की तरफ तवज्जो की कि मरहटों को चढ़ा लाए। ये इंतशार तमाम का तमाम शियाओं का पैदा कर देता और मुसलमानों के लिए पूरी सदी एक किस्म का ज़ाब इलाही था। आज ये हुक्मरां हैं, कल वो, इधर जाट है उधर सिख, एक तरफ मराठे हैं दूसरी तरफ अंग्रेज, और इन सबको आगे बढ़ाने और पीछे हटाने वाले हाथ उस वक्त तक पसे पर्दा हैं जब तक कि अवध में अपनी हुकूमत मुस्तहकम नहीं कर लेते। इंशाअल्लाह अपनी अगली किसी वीडियो में हम अवध की शिया हुकूमत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे।